یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب توجہ سے آپ سمجھ لیں. وہ یہ کہ ذہن نشین کر لیں یہ بات کہ یہ جو سلیوری ہے اور باندیاں اور لونڈیاں ہیں، عورتیں کنکیوبائن جیسے، یہ الزام اسلام پر ٹوٹلی غلط ہے. اسلام نے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس نہیں کیا دنیا میں. پہلی بات 3-4 پوائنٹس میں دوں گا. پہلا پوائنٹ یہ رکھیں، الزام تو اسلام پر تب بنے کہ اگر اسلام نے اس کی تعلیم دی ہو یا اس کو پروپیگیٹ کیا ہو، ایجوکیٹ کیا ہو، یا اس کو فرسٹ آف آل انٹروڈیوس اس نے کیا ہو. اگر یہ انسٹیٹیوشن آف سلیوری، سلیوز اینڈ کنکیوبائنز، اگر یہ اسلام نے انٹروڈیوس کیا ہو تو پھر اسلام کے اوپر ایلیگیشن اور ایکیوزیشن بنتا ہے. اور اگر اسلام نے انٹروڈیوس ہی نہیں کیا تو اسلام کے اوپر اس کا کوئی ایکیوزیشن نہیں بنتا. یاد رکھ لیں، اسلام اپنے فائنل ایڈیشن کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مبعوث ہوئے آج سے 1450 سال قبل، جبکہ سلیوری کا انسٹیٹیوشن اور کنکیوبائنز اور سلیوز یہ جو ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے بھی ہزارہ سال پہلے کی انسانی تاریخ کے ہر کلچر، ہر سیولائزیشن میں پہلے سے چلا رہا. اس کا الزام اسلام پر کیسے آ گیا؟ اسلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کی آمد سے thousands years before Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was raised, and thousands years before Islam was promulgated and Quran was revealed. Slavery existed before Holy Prophets. اور ہزارہ سال صرف عربوں میں ہی نہیں تھی، کوئی عربوں میں، بائبل میں بھی سلیوری کا ذکر ہے. تو سلیوری تو بائبل میں بھی تھی، قرآن میں تو can anybody say that Bible introduced slavery? ہم تو ایلیگیشن نہیں لگاتے. We will never accuse the Bible. We will never accuse the Bible. We will never accuse, and we should never accuse the Judaism or Jewish religion or Christianity that they introduced slavery or slaves or concubines. No. یہ کلچرل خرابی تھی، ایول تھا، جو ایون بائبل سے بھی پہلے سے چلا رہا تھا. Before موسیٰ علیہ السلام، before Jesus Christ, before سیدنا عیسیٰ، before سیدنا موسیٰ، یہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان سے آف شوٹس نکلی ہیں سارے مذاہب کی. جوئش ریلیجن نکلا ہے، ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے بنی اسرائیل، اس میں جوئش ریلیجن آیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فیملی خود جوئش تھے، کیونکہ کرسچینٹی تو ان کے بعد ٹائٹل برتھ، اس سے پہلے وہ خود تو کرسچن نہیں تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ ہی ہمسیلف واز اے جیو. یہ بات سمجھے، وہ تو تورات کے ماننے والے تھے. He was a believer of Torah. Jesus Christ, عیسیٰ علیہ السلام himself was a believer in Torah. وہ تورات کے ماننے والے تھے، شریعت بھی تورات کی تھی. Christianity came afterwards. تو ان تمام بکس میں جو سلیوری کا کنسیپٹ اس وقت بھی موجود تھا، ایون بیفور بائبل بھی موجود تھا. ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی سلیوری تھی اور اس سے پہلے سے چلی آئی. تو وہ کون سے اسلام نے دی ہے؟ غلامی چائنا میں بھی تھی، غلامی ایران میں بھی تھی، جہاں زورواسٹرزم آئی، زرتشت مذہب آیا پہلے. تو ہر کلچر میں، ہر سیولائزیشن میں غلام گریک میں بھی تھے. اب وہاں تو اسلام نے نہیں دیا. گریک سیولائزیشن وہ تو ویسٹ اس میں سے اوریجنیٹ ہوا ہے نا، ویسٹرن کلچر اوریجنیٹ ہوا ہے گریک سے، سیولائزیشن سے. گریک سے پھر رومن سیولائزیشن، رومن سے پھر وہ اسٹیٹ اگے وہ ڈائریکٹ یہ لے لیتے ہیں ماڈرن. تو اس میں بھی غلام تھے اور ان کو سزائیں ملتی تھی. ایون گریک ریلیجن سے، فلاسفی اور ان کے مذہب سے پہلے جب ایجپشن پیریڈ تھا، ایجپشن، اس میں بھی سلیوری تھی. اور ایجپشن ایرا سے پہلے جب بیبیلونین پیریڈ تھا، بیبیلونین بابل کا عراق میں، اس میں بھی سلیوری کا ذکر اور سزائے موت دی جاتی تھی بیبیلونین پیریڈ میں. اب اسلام کا کیا تعلق ہو گیا اس سے؟ اسلام نے کب انٹروڈیوس کر دیا
اتنا قدیم چلا رہا ہے. دس از دا فرسٹ ہسٹوریکل تھنگ. کلیئر ہو گئی بات؟ اب اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ یہ ایک ورلڈ وائڈ ایک کسٹم تھی, which was a bad custom and world wide prevalent تھی, was prevailing at that time when Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was raised. اگر تو یہ خرابی ہوتی صرف ایک جگہ کی, مکہ اور مدینہ دو شہروں کی جو حضور علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے, تو he would have stayed away, abolished it, abolish کر دیتے. مگر یہ خرابی انٹرنیشنل گلوبل خرابی تھی, اور یہ عقیدے کی بات نہیں تھی, یہ ایک پریکٹیکل اس کے اندر کمپلیکیشن تھی کہ یہ ابالش, ٹوٹلی ابالشمنٹ اس کی ہو نہیں سکتی تھی. جو چیز ابالش کرنا پاسبل تھا اسلام نے کر دی. ان جگہوں پر مارکیٹ لگتی تھی, مارکیٹس سلیوز کی اور کنکیوبائنز کی, بازار لگتے تھے, پیپل یوز ٹو گو اینڈ بائی دیم. تو سیل اینڈ پرچیز ہوتی تھی, بزنس ہوتا تھا, لوگ خریدتے تھے, کئی خریدتے. اسلام نے اس کو دس واز پاسبل, اس کو حرام کر دیا, بین کر دیا. حضور اسلام کی آمد کے بعد کوئی مارکیٹ عالم اسلام میں غلاموں کی نہیں لگی. جبکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ ان کو مصر کے بازار میں جا کے بطور غلام بیچا گیا تھا, جہاں سے عزیز مصر خرید کے لے گیا زلیخا. تو مارکیٹس میں بیچتے تھے. اسلام نے پہلا کنٹریبیوشن یہ کیا کہ اس کو ابالش کرنے کے لیے دا انسٹیٹیوشن آف سلیوری, ٹو ابالش دا انسٹیٹیوشن آف سلیوری, اس کی مارکیٹنگ, اس کا بزنس, اس کی سیل اینڈ پرچیز کا جو ایک پورا ایک فنکشن تھا بڑا واسٹ لیول پہ, اس کو بین کر. یہ کنٹریبیوشن اسلام نے کیا. اب ایک دوسرا ایسپیکٹ رہ گیا, وہ کیا تھا؟ انٹرنیشنل لا میں جو انٹرنیشنل لا ایگزسٹ کرتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, جیسے یو این او ڈیل کرتی ہے انٹرنیشنل لا, اس وقت انٹرنیشنل لا میں جنگیں ہوتی تھی, آربیٹریشن نہیں ہوتی تھی. کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتے تو اس کا ایک ہی سولوشن, پیسفل سیٹلمنٹس نہیں ہوتے تھے. وہ ورلڈ وائڈ ایک کلچر تھا تمام ٹرائبس کا. جب کوئی اختلاف جھگڑے ہوئے تو جنگ ہو جاتی تھی. So this is not to be assigned to Islam. ورلڈ وائڈ کلچر ان کا یہ سارا تھا, سب دنیا کا ایسا تھا. تو جنگوں میں جب کوئی فوج ہار جاتی ہے, جیت جاتی, تو وہ جو پریزنرز آف وار جو کرتے تھے, جنگی قیدی, so at that time there was no law for جنگی قیدیز. There was no law in international law, specific law for prisoners of war. تو ان کو جو قیدیوں کو لے جاتے ڈیکیپیٹیشن کرتے تھے, اس کو بیہیڈنگ اینڈ ڈیکیپیٹیشن, یعنی تلوار سے گردن اڑا دیتے تھے, سر کاٹ دیتے تھے, جان سے مار. بس دس واز دی اونلی لا پنشمنٹ. جو جنگی قیدی پریزنر وار ہوا, he was decapitated, ختم. یہ سزا. حضور علیہ السلام نے سیکنڈ گریٹسٹ کنٹریبیوشن ان ہسٹری آف مین کائنڈ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے اس ڈیکیپیٹیشن کو بین کر دیا. فرمایا پریزنرز آف وارز کو رائٹ دیے جائیں گے, اور میں دیتا ہوں, اور لا بنایا فار پریزنرز آف وار. اور وہ جو پنشمنٹ تھی کہ جو جنگی قیدی اس کو لے جا کے تلوار سے اڑا دو, آپ نے بین کر دیا, کیونکہ اب وہ آپ کی کسٹڈی میں آ گیا ہے, اور جو آپ کی کسٹڈی میں آ گیا ہے انڈیویجول, اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. تو حضور اسلام نے پریزنرز آف وار کو زندگی عطا کر دی اور لا چینج کر دیا. دو باتیں ہو گئی. اب تھرڈ چیز کیا ہوگی؟ جب جنگیں ہوئی اور فتح ہوئی تو پریزنرز آف وار بن گئے. اگر تو مسلمانوں کو شکست ہو گئی معاذ اللہ, اگر خدا نہ خواستہ, اور ان کے قیدی بنا کے کافر لے گئے, تو دیکھیں ان کی ڈیکیپیٹیٹ کو تو قتل کر دیں گے. ان کی مرضی رکھیں, مرضی قتل کر. ان پر تو پابندی اسلام کی ہے نہیں. اگر کفار پریزنر آف وار بن گئے ڈیفیٹ کی وجہ سے, تو یہاں آ گئے مدینہ میں, تو حضور علیہ السلام نے بین کر دیا کہ اب یہ پروہیبٹڈ ہے کہ آپ ان کو مار نہیں سکتے. یو کانٹ ڈیکیپیٹیٹ, بیہیڈنگ از بین. اب ان کو زندہ رکھنا ہے. جب جنگی قیدی آ گئے
تو رہنے کے لیے پہلے لوگوں کے پاس پبلک ایکسچیکر نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ابھی تھوڑے تھوڑے وسائل، ابھی بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے پاس. تو جنگی قیدی جب ہر جنگ میں اگر آ گئے پھر آ گئے تو ان کو کہاں رکھا جائے؟ تو پریزنز نہیں تھی اس زمانے. چھوٹا سا شہر تھا، ایک اسٹیٹ تھی مدینہ پاک، تو پریزن قید خانے نہیں تھے، there were no prisons. تو جب پریزنز باہر آ گئے تو where you will keep them? The state of Medina is supposed to keep them properly. The safety to where will you keep? Where will you keep them? Prisons ہی کوئی نہیں، انسٹیٹیوشنز نہیں ہے. ابھی مسجد یہ بھی تازہ چھوٹی سی بنائی تھی، اور ہائی کورٹ بھی وہی تھی، سپریم کورٹ بھی وہی تھی، اور آرمی کی گیدرنگ بھی وہی تھی، ہمارے غنیمت بھی وہی تقسیم ہوتا تھا، اور جلسہ گاہ بھی وہی تھا، اسمبلی بھی وہی تھی، پارلیمنٹ بھی وہی تھی، ماسک بھی وہی تھی، ٹیچنگ یونیورسٹی بھی وہی تھی. ایوری تھنگ، آل امپورٹنٹ فنکشنز آر بینگ کیریڈ آن دیئر. تو جنگی قیدیوں کو کہاں رکھیں؟ بالکل بگننگ تھی، ایک ABC ایک نئی اسٹیٹ بن رہی. لہٰذا حضور اسلام نے کیا کیا کہ جو جنگی قیدی آ جائیں، جسٹ ایک ہی طریقہ، جنگی قیدی آ جائیں تو اسٹیٹ اور گورنمنٹ تو ان کو کولیکٹیولی رکھ نہیں سکتی کہ ان کو فوڈ دینا ہے، اپنے کھانا دینا ہے، لنچ دینا ہے، ڈنر دینا ہے، کپڑے دینے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرنا ہے، ان کی ضروریات خرچہ کرنا ہے. تو اسٹیٹ کے پاس تو ابھی اتنے فنڈز، اسٹیٹ فنڈز نہیں ہیں. تو آقا اسلام نے کیا کیا کہ جب جنگی قیدی آ گئے تو جو جنگ میں حصہ لینے والے فوجی تھے، افسر اور جوان، ان میں تقسیم کر دیتے، اور وہ کہتے کہ وہ اپنی پرسنل کسٹڈی میں لے جائیں ان کو، اور ان کا رائٹ یہ ہوگا کہ جو تم کھاؤ گے وہی ان کو کھانا دو، جو تم پہنو گے وہی ان کو کھانا دو، علاج کرو گے ان کو دے گے، ان کو تکلیف نہیں دینی، سہولتیں دے دی، اور پرسنل کسٹڈی میں دے دیا. اس پرسنل کسٹڈی کو کنکیوبائن اور سلیو کہتے ہیں. دس از جسٹ پرسنل کسٹڈی، مالک بنا دیا. او ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ اس کے مالک ہوں، یعنی تمہاری دائیں ہاتھوں کی کسٹڈی میں جو دے دیے گئے. یو آر دا کسٹوڈینس. تو پریزنرز آف وار جب پرائیویٹ کسٹڈی میں چلے گئے اور صحابہ کسٹوڈین ہو جاتے تو ان کو غلام اور باندی کہتے تھے. غلام تو غلام ہو گئے، پھر وہ کام کرتے، جاب کرتے، آزاد بھی ہو جاتے تھے. اور جو باندیاں تھیں، جوان لڑکیاں آ گئی باندیاں، ایک مرد ہے اس کی کسٹڈی میں چلی گئی. اب آخری سٹیپ گفتگو کا کر رہا ہوں. اگر کوئی شرعی طریقہ حلال ان کے رشتے کا نہ بنایا جائے تو وہ تو اس طرح ہر ایک نے اگر ایک دو فار پرسنل کسٹڈی ان کے خرچ کر رہے ہیں، گھر میں ٹھہرا رہی ہیں، وہ اگر لڑکیاں عورتیں باہر سے آ گئی ہیں مسلم، اور کوئی شرعی طریقہ ان کے حلال ہونے کا نہ ہو تو وہ تو حرام کاری بھی شروع ہو سکتی ہے. گناہ کا دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا؟ تو ان کو نکاح کے بدل کے طور پہ نکاح میں دے دیا، جیسے بدل کے طور پہ الٹرنیٹو بنا دیا کہ ملکیت میں آنے سے وہ نکاح کر دیا. یہ ایک الگ کانٹریکٹ بھی تھا. نکاح بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، دو آدمی بیٹھتے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، بس دس از نکاح. تو وہاں بھی پرسنل کسٹڈی میں دینے سے کانٹریکٹ ہوتا تھا. تو دے بیکیم دیئر لائک وائفز، تاکہ اگر ان کے پاس کسٹڈی میں رہیں تو حرام اور گناہ کا کام نہ ہو، تاکہ وہ ان کو لک آفٹر کریں، ان کو علاج معالجہ کریں، ضروریات فلفل کریں. یہ کنسیپٹ تھا. اور ویسٹرن ورلڈ میں اور ایون مسلمانوں میں یہ کنسیپٹ کوئی کلیئر نہیں کیا کسی نے بالعموم. لوگوں کو اس لیے مغالتا ہے. اب کیا آپ جب یہ پکچر سامنے آ جائے تو سارا تصور ہی بدل جاتا ہے. کتنا بڑا احسان تھا جو اسلام نے کیا. اور لاسٹ پوائنٹ پھر اس کو بھی ختم کرنے کے لیے، اس کو بھی گریجولی ختم ہو جائے، کیا کیا؟ جو گناہ کرے اس کا کفارہ غلام اور باقی کو آزاد کرو. آزادی کے لیے موٹیویشن دے دی. روزہ توڑ دیا، کیا؟ غلام آزاد کرو. کفارہ، قسم توڑ دی، غلام آزاد کرو. نیکی کا کام کرنا ہے یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا غلام آزاد کرو. اور قرآن نے حکم دے دیا فک و رقبۃ، غلاموں کو آزاد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے. تو ترغیب دے دی تاکہ غلاموں کو آزاد کیا جائے. اب وہ جو ایک سو کال ٹیکنیکل سینس میں پرسنل کسٹڈی تھی وہ بھی ختم ہو جائے. تو اسلام نے اس کو اسٹریٹ اوے بین کرنے کی بجائے ایک نیچرل ریفارمیٹو پروسیس میں ایلیمینیٹ کر دیا. گریجول پروسیس میں اصلاحات کہتے ہیں. دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا، یا بین کر دیتے ہیں اسٹریٹ اوے، آج بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، یا
اصلاحات کرتے ہیں، ریفارمز کرتے ہیں. اسلام نے کچھ چیزیں بین کر دی اور کچھ چیزوں کو ریفارم کیا تاکہ نیچرل پروسیس میں یہ ایلیمینیٹ ہو جائے. اور آپ نے دیکھا کہ وقت آیا کہ سلیوری دنیا سے، اور یہ ختم کسی اور طاقت نے نہیں کی، اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے.